ویدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، ویدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، زہرا علی مصطفیٰ حسین اور حسن، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور خواجہ خواجگان فخر ہندوستان ہند الولی عطا رسول حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری الملقب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ امام عالی مقام میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں: شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا الہ الہ است حسین۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، واقعہ کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جس کو سننے کے بعد دل یقیناً رو اٹھتا ہے کہ امام عالی مقام کے گھر والوں پر کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، کتنے ظلم و تشدد ہوئے۔ واقعات کربلا صرف داستان کربلا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک واقعہ سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے، ہر ایک واقعہ سے ہمیں نمونہ عمل والی زندگی ملتی ہے، ہر ایک واقعہ سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ صرف داستان کربلا سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ کربلا کے وہ واقعات اور وہ چیزیں جو واقعات کربلا میں پیش ہوئی، اگر ہم ان پر غور کریں، ان کو ہم سمجھیں، ان کو ہم صحیح طریقے سے جانیں، تو وہ چیزیں ہماری زندگی میں نیا انقلاب برپا کر سکتا ہے، نئی زندگی ہمیں دلا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس چیزوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے خیمے میں آگ لگا دی، سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، بالیاں کھینچی گئی، سیدہ زینب کو پریشان کیا گیا۔ بالآخر وہ قافلہ صبح اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اپنے دربار میں تخت پر رکھا، ایک پتلی سی چھڑی سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک میں اور ان کے منہ میں ہلکی سی خراش لگانی شروع کی۔ اسی میں ایک صحابی حضرت زید ابن ارقم اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے ابن زیاد، کیا کرتا ہے تو؟ کیا تجھے اب بھی شرم نہیں ہے؟
تم اس ہونٹ پہ چھڑی لگا رہے ہو جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، تم اس منہ پہ چھڑی مار رہے ہو جس کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے۔ کیا تمہیں اب بھی ہوش نہیں ہے؟ کیا تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ تم کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہو گئے ہو؟ کیا تم اب بھی یہ جانتے ہیں کہ تم کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہو؟ سنو سنو، تم ہرگز کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ میں نے نبی کونین سے کہتے ہوئے سنا ہے، جس نے مجھ سے محبت کی اور میری آل سے محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا۔ اے ابن زیاد، تم نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا، جو ابن رسول ہیں، جو شہزادہ رسول ہیں، جو نبی کی آل و اولاد ہیں۔ اے ابن زیاد، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ ابن زیاد جب اتنا سنتا ہے اس کا خون کھولنے لگتا، اس نے اپنے کارندے کو حکم دیا اس بوڑھے کو قتل کر دو۔ بالآخر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابن زیاد اور اس کے فوجوں نے اتنی ظلم و مرمریت کے آسمان توڑے ہیں اہل بیت اطہار پر، اتنا ظلم و تشدد کیا ہے۔ جب بھرے دربار میں ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون شخص ہے، جب امام زین العابدین کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کو تم لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں سے ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کو اٹھانے کی کوشش کی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمٹ جاتی ہے اور ایک بھرے مجمع میں تقریر فرماتی ہے، اے ابن زیاد سنو سنو، کیا تم اب بھی چاہتے ہو کہ فاطمہ کے آخری لال کو بھی مٹا دو؟ کیا تم اب بھی یہ چاہتے ہو کہ نبی کونین کے حسب و نسب کو دنیا سے ختم کر دو؟ اے ابن زیاد، کیا تم اب بھی چاہتے ہو کہ نبی کی آل و اولاد کو دنیا سے مٹا دو؟ سنو سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زین العابدین کو قتل کرو گے تو اس سے پہلے تمہیں میری لاش سے گزرنی پڑے گی، مجھے قتل کرنا پڑے گا، اس کے بعد تمہیں امام زین العابدین تک پہنچ سکتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدہ زینب کی تقریر سننے کے بعد ابن زیاد کا دل پسیج جاتا ہے اور کہتا ہے چلو اسے چھوڑ دو، اسے رہنے دو۔ ابن زیاد نے وہیں سے اہل بیت کے لٹے ہوئے قافلے کو دمشق کی جانب روانہ کر دیا یزید کے دربار میں۔ اب امام علی مقام کا وہ لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد دمشق کی جانب روانہ ہوتا ہے، شام کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ قافلہ چلتے چلتے رات کے ایک پہر میں امام علی مقام کا سر اقدس جو نیزے کی یعنی پر اوپر لٹکا ہوا تھا، امام علی مقام کا سر جو سب سے آگے تھا، اس نے زمانے والے کو یہ درس دینے کی کوشش کی ہے، لوگوں سنو سنو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، جس نے اب اللہ کے واسطے اور اللہ کے دین کی خاطر اپنے جان کی بازی لگا دی، اس کا سر ہمیشہ بلند رہا کرتا ہے، اس کا سر سرنگو نہیں ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ بلندی کے مقام پر رہا کرتا ہے۔ زمانے والے یہ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لٹا ہوا قافلہ رات کی تنہائی میں چل رہا ہے، رات کی تاریکی میں چل رہا ہے۔ اچانک شمر ذوالجوشن کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین پر گڑ جاتا ہے۔ ابن زیاد کے کارندوں نے کہا، ابن سعد نے کہا آخر قافلہ کیوں روک دیا گیا؟ خولی بن یزید جو قافلے کا سپہ سالار بنا ہوا تھا کہتا ہے میرے ہاتھ سے نیزہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا ہے۔ اس نے اکھاڑنے کی بہت کوشش کی لیکن نیزہ زمین سے نہیں اکھڑا۔ آخر وہ حضرت سیدہ زینب کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کون سی ایسی بد دعا کر دی کہ قافلہ نیزہ زمین سے اکھڑ نہیں رہا ہے، قافلہ یہاں سے آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ سیدہ زینب فرماتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اتنے میں امام علی مقام کے سر اقدس سے آواز آتی ہے میں نے قافلے کو روکا ہے اس لیے کہ میری بیٹی سکینہ اونٹ کے کجاوے سے نیچے گر چکی ہے۔ حضرت سیدہ زینب دیکھتی ہے واقعی رات کی تاریکی میں حضرت سکینہ زمین پر گری پڑی ہوئی ہے۔ حضرت سکینہ کو اٹھا کر پھر اونٹ کے کجاوے میں رکھا جاتا ہے، پشت پر رکھا جاتا ہے۔ اب امام علی مقام کی نیزہ اکھاڑا جاتا ہے جس پر
सर अक़दस था, वो नेज़ा उखड़ जाता है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद शहादत भी अपने घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जिंदगी अता फरमा दी। यही वजह है कि रब्बे कायनात फरमाता है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। लोगों, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, काफिला चलता है, एक मकाम पर देखा एक राहिब का घर है। उसने देखा कि काफिला आ रहा है, उस काफिले के सालार के पास एक नेज़े की अनी पर एक सर रखा हुआ है। उसने देखा उस सर के ऊपर एक नूर का साया है जो आसमान की जानिब लगा हुआ है। उसने उससे पूछा कि किसका सर है? कहा ये हुसैन इब्न अली का सर है। उसने कहा क्या रात भर तुम अपने काफिले वाले को यहाँ रोक सकते हो और इस सर को मेरे हवाले कर सकते हो सिर्फ एक रात के लिए? एक रात के बदले मैं तुम्हें 10,000 दिरहम दूंगा। यजीदी फौज लालची तो थे ही। कहा ठीक है। इमाम आली मकाम के सर को उस राहिब ने लिया, अपने घर के अंदर गया, तमाम अहले बैत अतहार के काफिले वाले को अपने घर बुलाया, इज्जत की मकाम इज्जत में रखा, एक घर में बिठाया, खिलाया पिलाया और सुलाया। उसके बाद उसने इमाम आली मकाम के सर अक़दस को लिया, एक कमरे में चला गया, उसको साफ किया, खुशबू लगाई और खुशबू में मलबूस किया। इतने में क्या देखता है कि एक नूर की लड़ी है जो आसमान की जानिब से इमाम आली मकाम के सर अक़दस में पैवस्त हो रही है। उसने जब ये देखा फौरन उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस राहिब ने इमाम आली मकाम के सर की जब ये करामत देखी फौरन अपनी रूहानियत से तौबा किया और तौबा करने के बाद दीन इस्लाम में दाखिल होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक जिंदा थे दीन इस्लाम की हिमायत और नुसरत करते रहे, दीन इस्लाम की तरवीज और इशाअत करते रहे, दीन इस्लाम की आबियारी करते रहे। लेकिन जब इस खाकदाने गीती से आप रूपोश होते हैं तो आपके सरे अक़दस में भी वो करामतें दिखाई कि लोगों को दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होने पर मजबूर किया है। और आपके सरे अक़दस को देखकर बहुत से ईसाइयों ने, बहुत से नसरानियों ने कलमा इस्लाम पढ़कर इस्लाम में दाखिला ले लिया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला अभी उस रोबान के घर में था ही, उसने कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिला लिया। सुबह भी 10,000 दिरहम की थैली यजीदी फौजों को दिया। इब्ने साद ने उस थैली को जो ही खोला सारे सिक्के ठेकरे बन गए, सारे मिट्टी के ढेर बन गए। जमीन पर उछलते ही सारे सारे सिक्के मिट्टी के ढेर बन गए, ठेकरे बन गए। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी की हिफाजत करता है और अल्लाह के दीन की राह में जब कोई अपना सर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मकाम को बुलंद व बाला फरमा देता है। अब वो लुटा हुआ काफिला दमिश्क की जानिब गया। काफिले जब दमिश्क पहुँचते हैं, मुल्क शाम पहुँचते हैं, यजीद के दरबार में इमाम आली मकाम का सरे अक़दस एक तश्त में सजाकर यजीद के सामने रखा जाता है। यजीद के हाथ में भी पतली सी छड़ी थी। इमाम हुसैन के कभी चेहरे को मारता है, कभी नाक को छुआता है, कभी सरे अक़दस को मारता है। उसकी बीवी घर से बाहर निकलती है और पूछती है ये किसका सर है? कहा ये हुसैन इब्न अली का सर है। कहा तुझ पर लानत हो, तुमने आले रसूल के सर को कटवाया है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी तुझ पर लानत बरसाता रहेगा। इतना कहकर उसकी बीवी नकाब ओढ़ती है, घर से बाहर चली जाती है। यजीद ने रोकने की बहुत कोशिश की और बहुत समझाया। कहा मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं रह सकती, इसलिए कि तुम दुश्मन रसूल हो, तुम आले नबी के दुश्मन हो, तुम नबी के दुश्मन हो, तुम अली के दुश्मन हो। और जो अल्लाह और रसूल का दुश्मन हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उससे हमेशा के लिए नाराज हो जाया करता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब जिंदगी नहीं गुजार सकती। यजीद की बीवी छोड़कर चली जाती है। अब इमाम आली मकाम का सरे अक़दस यजीद के दरबार में रखा हुआ है। यजीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब होकर कहता है
زین العابدین دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے مقام کو بلند کیا ہے، تمہارے باپ کا سر میرے پاس رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے فتح و نصرت سے نوازا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یزید یہ تیری بھول ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے تجھے فتح و نصرت سے نوازا ہے، یہ تیری بھول ہے، اس لیے کہ سنو میرے باپ کا اعلان یہی تھا کہ میں اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یزید کیا تو نے میرے باپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا؟ تو فتح و نصرت کا کیسے اعلان کر سکتا ہے؟ تو سر کاٹ لیا ضرور ہے، لیکن مورچہ تو جیت گیا ضرور ہے، لیکن سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی فتح و نصرت رکھی ہے، اس لیے کہ جب آج مؤذن مسجد میں اذان دیتا ہے تو اس میں ہمارا ہی نام آئے گا، جب نماز تم پڑھو گے تو اس میں ہمارا ہی نام آئے گا، جب تم اور کوئی نیک کام کرو گے تو اس میں ہمارا ہی نام آئے گا۔ بھلا بتا تو صحیح اللہ نے تمہیں کیسے فتح و نصرت دی؟ ارے فتح و نصرت تو اسی کے لیے ہوتا ہے جس کا مقام بلند کیا جاتا ہے، جس کے چرچے بلند ہوتے ہیں۔ یقیناً تو مورچہ جیت گیا ہے لیکن جنگ ہار گیا ہے، اس لیے کہ جس چیز کی تو کوشش کر رہا تھا وہ تجھے کبھی نہیں مل سکا۔ تو نے میرے بابا جان سے ہاتھ مانگا تھا، اب تک تو نے میرے بابا جان کا ہاتھ نہیں لے سکا، اس لیے تو جنگ نہیں جیت سکتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس یزید کے دربار میں رکھا ہوا ہے۔ یزید اب سوچا کہ اب سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یزید نے ایک بہانہ بنایا اور ابن زیاد سے کہا میں نے تو امام علی مقام کو پکڑ کر لانے کے لیے کہا تھا، تم نے قتل کیوں کیا؟ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دکھاوے کی چیز ہے، لیکن اگر یزید اس قتل سے خوش نہیں ہوتا تو یقیناً وہ ابن زیاد کو سزا دیتا، لیکن ابن زیاد کو انعام و اکرام کی دولت دے کر زمانے والوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ اس قتل میں ہم بھی شامل ہیں اور اس قتل سے ہم بھی خوش ہیں۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے کے بعد یزید نے وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، 20,000 کی فوج دے کر مدینہ طیبہ میں قاصد کو بھیجا ساتھ میں اور کہا جاؤ مدینے کے لوگوں کو میری بیعت پر مجبور کر لو۔ اب وہ 20,000 کا قاصد لے کر اس کا سپہ سالار جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہے تو مدینہ طیبہ میں وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے کہ 10,000 صحابہ کرام کو قتل کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان اور نماز نہیں ہوئی، وہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں مجنون بن کر 3 دن رہا، لوگ مجھے پاگل سمجھنے لگے، لوگ مجھے پاگل کہتے تھے اور مجھے مسجد سے کوئی نہیں نکالتے تھے، لیکن میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ ہر وقت جب بھی نماز کا وقت ہوتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اذان کی آواز آتی اور پھر نماز کی آواز آتی اور میں اسی آواز پر اپنی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ یزیدیوں نے 3 دن تک مدینے کی عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا اور عورتوں کے ساتھ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے، ہوس کا شکار بنایا گیا، ان عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی، ان کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ آج یزید کا جو لوگ چاہنے والے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم یزید کو مانتے ہیں، یزید امیر المومنین ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان لوگوں سے ذرا پوچھئے کیا اصحاب مصطفیٰ کی بے حرمتی کرنا، کیا عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کیا مسجد نبی میں اذان و اقامت نہ ہونے دینا، کیا یہ اسلام کی دلیل ہے اور ایمان والوں کی یہ پہچان ہے؟ نہیں، جو ایمان والا ہوگا وہ نبی کے روضے کی بھی تعظیم کرے گا، نبی کی مسجد کی بھی تعظیم کرے گا، نبی کے شہر کی بھی تعظیم کرے گا، نبی کے اصحاب کی بھی تعظیم کرے گا، نبی کے ماننے والوں کی بھی تعظیم کرے گا۔ اور جس نے ان سب چیزوں سے انحراف کر لیا، نبی کے ماننے والوں کو ستایا، نبی کے چاہنے والوں کو ستایا، نبی کے ملک کو تاراج کیا، نبی کے مدینے کو تاراج کیا، بھلا وہ مومن
کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یزید کی ظلم و بربریت کی داستان جب آپ پڑھیں گے آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلوایا یزید نے، کعبۃ اللہ پر پتھر برسائے یزید نے، یزید کی فوجوں نے، کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلایا گیا، یزید کی فوجوں نے یہ سب کام کیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا، یزید مسلم تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید مومن تھا، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، ان لوگوں سے ذرا آپ پوچھئے کہ یزید کے کارنامے تم بتا دو، یزید کا کون سا کام اسلام کے موافق تھا اور یزید نے کون سے کام اسلام کے موافق کیا ہے؟ یزید نے تو پوری زندگی اسلام کے خلاف کام کیا ہے، بھلے وہ خلیفہ بنا بیٹھا تھا لیکن اس نے اسلام میں ترمیم کی ہے، اسلام میں تغیر و تبدلی کی ہے اور اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے، اور اس نے مسخ کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وہ سزا دی ہے کہ درد قولنج میں وہ مبتلا ہوا اور اسی میں اس کا انتقال ہوا اور وہ اسی دنیا سے گیا۔ آج ملک شام میں جہاں اس کی قبر ہے وہاں آگ شیشہ پگھلانے والی ایک کارخانہ لگایا گیا ہے اور اسی کی قبر پہ اس شیشے پگھلانے والی مشین کو رکھا گیا ہے۔ دن رات وہ دنیاوی عذاب میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔